السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ میں ہم لوگ داخل ہی ہونے والے ہیں۔ اس عشرے کے اندر جہاں کئی خاص عمل کیے جاتے ہیں، اس میں ایک شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی بڑائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے، بلکہ پوری امت اس کا خاص اہتمام کرتی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، نسائی شریف کی حدیث ہے، اتاکم رمضان شہر مبارکن، تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اسی حدیث کے اندر آخر کا ٹکڑا ہے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہ فقد حرم۔ اللہ کی قسم، اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا، جو اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل نہ کیا، وہ یقیناً محروم ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث میں اس میں اور اضافہ ہے، وَلَا يَحْرُمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوم، کہ اس کے خیر سے محروم ہی، بدقسمت ہی محروم ہوا کرتا ہے، اس سے دور رہا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات کتنی اہم ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ لوگ جس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں، اور جس کا اہتمام نہیں کرتے، اس کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، وہ یقیناً محروم ہے۔ ایک اور حدیث، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ایمان اور ثواب کی امید میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید میں شب قدر میں قیام کرتا ہے، شب قدر کا اہتمام کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، نماز کے اندر اپنی رات گزارتا ہے، دعا و اذکار کرتا ہے، تسبیح کا تحلیل کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے گناہ جو صغائر ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ بڑے گناہ کبائر جو ہوا کرتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبائر کے تعلق سے امام ابن تیمیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبائر کا تعلق 2 طرح سے ہے۔ ایک وہ کبائر جس کی حد دنیا میں جاری ہوتی ہے، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، تہمت لگانا، اس کی حد دنیا کے اندر بھی ہے، شراب پینا، اس کی حد دنیا کے اندر بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہی ما فی حد فی الدنیا او بالآخرہ، یہ کبائر میں سے آتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ گناہ جس کے ارتکاب پر آخرت میں حد ہے، اس پر خاص وعید ہے، جیسے وہ عمل جس کے مرتکبین پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، وہ گناہ بھی کبائر میں آتے ہیں۔ یا ایسے ہی وہ گناہ جس کے مرتکبین پر اللہ کی لعنت ہے، ایسا گناہ بھی جو ہے کبائر میں شمار کیا جاتا ہے۔ یا جس کے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، جہنم میں دوری کی دھمکی دی گئی ہے، ایسے عمل جو ہے کبائر میں آتے ہیں، جیسے جادو سیکھنا، جھوٹی قسم کھانا، بغیر جنگ سے راہ فراق اختیار کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، شراب پینا وغیرہ، یہ سب کبائر میں آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو کوئی شب قدر کی رات، شب قدر کا اہتمام کرتا ہے،
اس میں رات جاگتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے صغائر ہے، کبائر نہیں، کبائر کی توبہ ضروری ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شب قدر کی اہمیت کافی ہے، حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ اے لوگو سنو، قرآن کریم جو ہے شب قدر میں نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، عزت والی رات کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے؟ اللہ پھر جواب دے رہا ہے خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کرو۔ یہ جو کوئی شب قدر کو پا لیتا ہے اسے 1000 مہینہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب اس کو ہم مہینہ میں یا سال میں اس کو ہم جو ہے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو بنتا ہے 83 سال 4 مہینہ، اس کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک رات کو پا لینے سے، یہ 5 رات جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک بات بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو شب قدر مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات نہیں معلوم تھی کہ شب قدر کس عشرے کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے عشرے کے اندر جو ہے درمیانہ عشرے میں اعتکاف کیا تھا، اور اپنے آپ کے صحابہ کرام نے بھی درمیانہ عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ لیکن جب آپ پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ شب قدر لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہہ دیا کہ اب میں آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا، چونکہ شب قدر جو ہے آخری عشرے میں ہے۔ چونکہ اعتکاف کے اندر اس بات کا پورا امکان رہتا ہے، قوی امکان ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو شب قدر مل جائے، کیونکہ آدمی مسجد کے اندر ہی رہتا ہے، رات میں اللہ عبادت کرتا ہے، تو ایسے آدمی شب قدر مل جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے شب اعتکاف میں جو ہے اس کا حصہ مل جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آگے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ فیہا بین ربہم کل امر السلام، کہ کہا کہ اس رات فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں بین ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں، من کل امر، ہر حکم کو لے کر کے، ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ جتنے بھی امر میں یہاں بتا دوں کہ اس شب قدر سے اگلے شب قدر کے بیچ میں جو بھی ہونا ہے، جو بھی اہم معاملات ہونے ہیں، تمام کا حکم اللہ تعالیٰ جاری کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی رات کے اندر جو ہے یہ تمام حکم جو ہے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ آسمان دنیا پر جو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کے مطابق کام ہوتا ہے۔ اور یہ فرشتے جو آتے ہیں وہ فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی کے ساتھ وہاں قائم رہتے ہیں۔ بلکہ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ جس طرح سے کنکری کا شمار ناممکن ہے، اسی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں۔ تو من کل امر کی تفسیر میں قتادہ فرماتے ہیں، امام قتادہ فرماتے ہیں کہ یقضی فیہا ما یکون فی السنۃ الی مثلہا، کہ اس رات کو، شب قدر کی رات کو جو ہے پورے اس شب قدر سے اگلے شب قدر کے بیچ میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں پوری وضاحت ہے، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ میں، مبارک رات میں۔ شب دیکھیے لیلۃ مبارکہ کہیں، لیلۃ القدر کہیں تو انہیں ایک ہی نام ہے۔ شب قدر کا ہی کو ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان کے اندر لیلۃ مبارکہ کہا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارہ کے اندر جو ہے سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر کہا ہے۔ جو الگ رات ہیں ایک ہی رات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے مبارک رات میں، لیلۃ مبارک رات میں، جیسے کہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو ہر اہم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
جو بھی اہم معاملہ ہے اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے حق میں اچھا فیصلہ ہو تو ہمیں چاہیے اس رات کو شب بیداری کریں، اس رات کو جاگیں، اس رات کو ہم عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمارے حق میں اچھا فیصلہ ہو، ہمارے رزق کے اندر کشادگی ہو، ہمارے رزق میں تنگی نہ ہو اور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اسی رات کو لکھا جاتا ہے کہ کون کس کی موت ہوگی، کس سال کون مرے گا، کس کو کیا پریشانی آئے گی، جو کیا بلایا آئے گی، کیا تکلیف آئے گی، کیا مصائب آئیں گے، تمام باتیں اس رات کو لکھی جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا جائے تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس انعام کا مستحق بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی میں خود بھی جاگتے تھے، اپنی بیوی جگاتے تھے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت رابی ہیں فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد میزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشر داخل ہوتا تھا اب کمر کس لیتے تھے، شد میزرہ، کمر کس مطلب پورا تو تیار ہو جاتے، چکنا ہو جاتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ اس کا دو معنی کیا گیا، ایک معنی جو چکنا کیا، دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے الگ ہو جاتے تھے، بالکل پوری رات جو ہے اس پورے عشرے کے اندر خاص طور سے بڑے شوق بڑی رغبت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ احیا لیلہ، رات میں جاگتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود بھی جاگا جائے، گھر والوں کو جگایا جائے، اس نیک کام میں کار خیر کو بھی شامل کیا جائے، یہ اہل ایمان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں اس میں گھر والوں کو دوسروں کو شریک کیجئے تاکہ وہ بھی اس نیک کام میں شریک ہو جائے، اسے بھی اجر مل جائے۔ بلکہ بکار حدیث میں ہے، یہ حدیث جو ہے اس کو مسلم احمد کا ذریعہ حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث ہے، نسائی ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فصلت، اللہ یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے، اس آدمی وہ آدمی اللہ کا مستحق ہو جائے جو خود رات میں جاگتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اپنے بیوی کو جگاتا ہے، فصلت، وہ بھی نماز پڑھتی ہے، فإن أبت نضح بوجهها الماء، اگر اس کی بیوی اٹھنے سے انکار کرتی ہے جو اس کے چہرے پہ پانی مارتا ہے تاکہ وہ جاگ جائے، اس طرح وہ دونوں عبادت کرتا ہے۔ اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ اس عورت بھی اللہ رحم کرے، اب دعا کر رہے ہیں اس عورت پر رحم کرے جو عورت خود رات میں اٹھتی ہے، قامت من اللیل، رات میں اٹھتی ہے، فصلت، اور خود نماز پڑھتی ہے، ایقظت زوجہ، اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے، جگاتی ہے۔ اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے، شوہر کے چہرے پانی مار کر جگاتی ہے، تو اللہ نے فرماتے ہیں اس عورت پر اللہ رحم کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی اہم رات ہے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے، اس رات کا خاص اہتمام کرتے تھے، جاگتے تھے، اس لیے ہمارے لیے یہ خاص موقع ہے۔ اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے کہ ہم ایک رات کی بات کریں گے، ہمیں 1000 مہینے کی بات ثواب ملے گا، کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر ہماری عمر جو ہے 60 سال کی عمر ہوتی ہے، 20 سال جانے دیجیے، 40 سال میں اگر 20 بار بھی ہمیں یہ رات مل جاتی ہے تو ہمارے اجر میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، ہمارے عبادت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کر لیں گے۔ تو ہمیں ہمارا جو اس بات کے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس پر عمل کریں اور صبرداری کریں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان 10 راتوں 5 راتوں کو، یہ 5 راتیں جو ہے 21 23 25 27 29 یہ طاق راتیں جو ہے آخری عشرے کی، اس کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں، لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، چونکہ ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ ہمارے نزدیک پیسے کی اہمیت وہ بھی، اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ اگر 5 رات جاگیں گے ہم 1000 روپیہ دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ جاگیں گے وہاں 1000 روپے لینے کے لیے۔ ہمارے نزدیک 1000 روپے کی 500 کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے نبی جو ہمیں جو کچھ بتا رہے ہیں، جو ہمیں اس خبر دے رہے ہیں، ہمارے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا نبی پر وہ ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نبی پر ایمان ہوتا، قرآن پہ ایمان ہوتا، ہمیں اس بات یقین ہوتا کہ قرآن سچ کہہ رہا ہے، نبی سچ کہہ رہے ہیں، تو ضرور بے ضرور ہم اس رات کا 5 رات تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، 5 رات جاگنا کوئی بڑی بات، 5 رات جاگنے سے مر نہیں جائیں گے، ہمارا ہلاک نہیں ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے دن میں سونا بھی تو ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ، لیکن ہم 5 رات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس کو بھی ہم جو اور رات کر سو کر گزار دیتے ہیں یا پھر کھیل کو گزارتے ہیں۔ اور اس بات کی ہے کہ ہم عقل
عقل و شعور سے کام لیں، اس رات کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان رات کا اہتمام کریں اور اس بات کی میں خاص عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نے جو اسے رات میں جاگنے کا جو اجر رکھا ہے اس کے مستقبل میں اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔